من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صلوات بر محمد خالق کائنات کی عظیم المراتب کتاب قرآن مجید سورہ حمد کا یہ دعائیہ کلمہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہماری ہدایت فرما۔ آپ بڑی محبت اور عقیدت سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور حق سماعت بھی ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے اور خون کی طہارت کا اثر ہے کہ آپ کوئی شعر کیا کوئی مصرع بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے، کوئی مصرع کیا کوئی حرف بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ بڑا خوبصورت سلام پڑھا ابھی ہمارے بھائی نے، اور لفظ میں پر ماشاءاللہ آپ کافی داد دے رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کو کسی کی میں پسند نہیں ہے، یقیناً کسی کی میں پسند نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں متعدد ایسے واقعات ہیں کہ جہاں اللہ کو میں پسند نہیں ہے، انانیت پسند ہے، مگر کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کی میں کو اللہ نے اپنی میں کہا، جن کی میں کو اللہ نے اپنی میں کہا۔ بہرحال میں اپنی میں تو نہیں چلاؤں گا، چونکہ بزرگوں نے کہا کہ میں کے گلے پہ چھری، وہ پھر کبھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لیکن میرے بھائی نے بڑا خوبصورت سلام پڑھا، اور اس کے بعد میں میرے بھتیجے نے، مجھے تو ان کا بھی نام یاد ہے نیاز، ان کے باپ کا بھی نام ہے یاد ہے القوی، اور نہ جانے میرا کلیجہ میرا نام کیوں بھول گیا، مگر میں یہ نہیں کہوں گا وہ احتراماً میرا نام لے نہیں تھا، احتراماً شاید انہوں نے میرا نام نہیں لیا۔ صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد۔ یقیناً جناب اصغر کے حوالے سے بڑا پیارا کلام وہ سنا رہے تھے، اور مولانا نیاز مہندی نے بھی مولا علی کے لہجے پہ بات کی ہے۔ مجھے بھی 4 مصرے یاد آ گئے، میں بھی شروع کر دوں۔ صلوات پڑھنے پر حق ہے علی، علی سے نگاہوں کو پھیر کر
زاہد کوئی نماز ادا کر سکے تو کر، اور اصغر نے تیر کھا کے جتایا کہ حرملا میں مسکرا رہا ہوں، فنا کر سکے تو کر۔ اصغر نے تیر کھا کے، اور مولانا نیاز، اصل میں چونکہ میں نے بھی شاعری بہت اچھی خاصی کی ہے اور نظامت کا بھی بڑا شوق تھا تو مجھے بھی فوراً یاد آ جاتے ہیں۔ انہوں نے مولا کے لہجے پہ بات کی کہ مولا کا لہجہ شب معراج، میں اس لہجے کی بھی بات کر رہا ہوں کہ کھلا یہ راز کہ جب راز خاص کھولتا ہے علی کے لہجے میں پروردگار بولتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ وہ اور ہیں کہ جن کی جو میں کے شکار ہو گئے، مگر الحمدللہ ہمارا جو میں ہے نا وہ سر اٹھانے والا ہے، ہمارے پاس ہیں وہ شخصیت۔ جائیے، ارے یہ رسول کی آواز پر لبیک کس نے کہا؟ علی نے کہا میں۔ جاگو جاگے جاگے، کس نے کہا؟ علی نے کہا میں۔ یہ خیبر میں لڑا کون؟ کہا میں۔ خندق کس نے فتح کیا؟ کہا میں۔ احد میں کون آیا؟ کہا میں۔ ذوالفقار کس کے لیے آئی؟ کہا میں۔ تھک گئے بس تھک گئے، میں سننا چاہ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ آئیے بھئی، شب ہجرت کون سو رہا ہے؟ اب جو چادر اٹھائی، علی نے کہا میں۔ انگوٹھی کس نے دی؟ کہا میں۔ روٹیاں کس نے دی؟ کہا میں۔ اور حد یہ ہے کہ علی تو وہ ہے جس نے اس کی بھی میں خرید لی مگر اپنی میں نہ چلا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو میں پہ آج گفتگو ہو جائے مگر میرا موضوع ادھورا رہ جائے گا، غور کیجیے گا انشاءاللہ۔ آئے گی بات، تھوڑی تھوڑی رستے میں آتی رہے گی تو ہوتی رہے گی۔ تو یہ ہے وہ اور لوگ ہیں، ہم پوچھیں کہ صاحب خیبر سے بھاگا کون تھا؟ جب بھی آواز آئے گی میں۔ غار میں رویا کون تھا؟ آواز آئے گی میں۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ فاطمہ کے دروازے پہ لکڑیاں کون لے کے آیا تھا؟ کہ میں۔ سب جگہ ہے میں، مگر خدا اس میں سے بچائے۔ آپ غور کریں، توجہ فرمائیے گا، مگر اس کی میں، اس کی مرضی ہے۔ کچھ افراد ایسے جن کی میں کو اللہ نے اپنے میں کہا، یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری، ہم نے ماری نہیں۔ قرآن ہے کہ نہیں؟ قرآن سے بھی میں ثابت کر دوں اور حدیث سے بھی میں ثابت کر دوں، تاریخ سے بھی میں ثابت کر دوں، مگر عزیزو بات آگے بڑھ جائے گی، ٹائم کافی ہو رہا ہے، مجھے اپنے وقت کے اندر بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ تو عزیزو بھئی یہی میں صراط مستقیم ہے، وہ اور لوگ ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، دربار رسالت میں کس کو نبی نے صراط مستقیم کہا؟ ایک چہرہ اٹھا، کہا میں۔ ارے کوثر کون پلانے والا ہے؟ کہا میں۔ ساقی کوثر کون ہے؟ کہا میں۔ صاحب ذوالفقار کون ہے؟ کہا میں۔ صاحب انما کون ہے؟ کہا میں۔ ارے کہاں تک جائیے گا؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو یہ عزیزو سلسلہ، قرآن پڑھیے اور لفظ میں کے معنی سمجھیے، مگر تمام میں چھوڑ کے آئیے گا۔ اس در پہ میں نہیں چلتی ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس در پر
میں نہیں چلتی ہے، اس دروازے پر سر جھکا کر کے آئیے، یہ در اہل بیت ہے، یہ در رسول ہے، یہ در فاطمہ ہے، بھائی یہی در صراط مستقیم ہے۔ میں مسلسل یہی کوشش کر رہا ہوں کہ زمانہ آئے اور انہیں پہچانے تو صحیح، اس لیے کہ اگر ذات علی سمجھ میں آ جائے گی تو وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی، رسالت سمجھ میں آ جائے گی، ولایت سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے ہم علی کے کردار پر زور دے رہے ہیں، اسی لیے ہم علی کے کیریکٹر پر زور دیا جاتا ہے تاکہ علی پہچانو، علی کو پہچانو، علی کو پہچانو۔ لوگ کہتے بس علی کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرتے، یہ تو نبی کا بھی ذکر نہیں کرتے، اصحاب کرام کا بھی ذکر نہیں کرتے، ازواج مطہرات کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ مجھ سے نہ کہو، یہ تو نبی سے پوچھو۔ آدم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، نوح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھنا ہو علی کو دیکھو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ عزیز و سلسلہ کہ یہ لائے کہاں سے لفظ ولی، یہ علی ولی اللہ لائے کہاں سے؟ ارے بے وقوف کیا قرآن نہیں پڑھا؟ کتنے مقامات پر علی العظیم آیا ہے، لفظ ولی نہیں آیا قرآن میں؟ کتنے مقام پر آیا قرآن میں لفظ ولی؟ اور میں بتاؤں کہ یہ علی ولی اللہ لائے کہاں سے؟ آج زمانہ جو اعتراض کر رہا ہے دربار رسالت ہے، ختمی مرتبت ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں کہ کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ ایک مرتبہ دروازہ کھلا، علی مسکراتے ہوئے آئے۔ تاریخ کہتی ہے ابھی نبی کے لبوں کی جنبش بھی تمام نہ ہونے پائی تھی، جیسے سرکار ختمی مرتبت نے کہا کنتو نبیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ علی مسکرائے کنتو ولیاً وآدم بین الماء، ابھی حق ادا نہیں ہوا ولایت کا، ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ کنتو ولیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اب نہ کہنا ولی اللہ کہاں سے لائے، علی ولی اللہ کہاں سے لائے؟ جہاں سے محمد رسول اللہ آیا وہیں سے علی ولی اللہ۔ کہاں سے لائے؟ جہاں سے محمد الرسول اللہ آیا اور وہیں سے علی ولی اللہ آیا۔ اور دلیل دے دوں آپ صاحب، کوئی ذوالشیرہ میں علی کے علاوہ رسول کی رسالت کی گواہی دے بھی نہیں سکتا تھا۔ میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کیا کہا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو گواہی بھی تو وہی دے گا جو اس وقت موجود تھا۔ آئی وٹنس اسی کو تو کہتے ہیں۔ بھئی گواہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ رسول رہ جاتے تو گواہی بھی تو وہی دے گا، اور اگر کوئی چھوٹا ہیرا خیرا ندو خیرا گواہی دے دیتا تو لوگ کہہ دیتے ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ بھئی گواہی تو یہی دے گا کہ جس کے لیے انگریز نے کہا نہج البلاغہ پڑھ کے
کہ یہ جس نے کتاب لکھی ہے یا تو دنیا اس نے بنائی ہے یا اس کے سامنے بنے گا. یا تو بنائی ہے اس نے یا اس کے سامنے بنی ہے. اگر میں مولا علی کا خطبہ ایک بھی پڑھ دوں گا تو لوگ کہہ دیں گے یہ بھی اخباری ہیں. اخباری تو سب ہیں، کس کے گھر اخبار نہیں آتا؟ آئے آئے کسی کے دینک جاگرن آ گئے، کسی کے امر اجالا آ گئے. بھائی اخباری تو سب ہیں. مصیبت یہ آ گئی اب نئے نئے فرقے، نئے نئے قومی ایجاد ہو رہے ہیں. ذرا سے مولا کے فضائل بیان کر دیے گا یہ تو یہ ہیں. ارے ظالموں، کرنو مولا کے فضائل بیان کرنے دو. پڑھے لکھے لوگ ہو، زمانے والوں، دنیا چاند پہ جا کے واپس بھی آ گئی، تو کھجور میں لٹک رہا ہے. غور کیجئے گا، ابھی تک عربستان میں کھجوروں میں الجھے ہوئے ہو تم. علی کو کیا سمجھو گے؟ ایک ہوتا ہے ایکشن، ایک ہوتا ہے ری ایکشن. کیوں مار صاحب؟ ایک ہوتا ہے ایکشن، ایک ہوتا ہے ری ایکشن. اردو میں کہتے ہیں عمل، ایک ہوتا ہے رد عمل. اب یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا. زباں سے پہلے دل بولا، علی مولا، علی مولا. کل میزان بولا، علی مولا. گلی گلی علی علی، گلی گلی علی علی. او بے وقوف، ہم علی علی نہیں کر رہے ہیں، یہ ایکشن کا ری ایکشن ہے. ارے بات ہی نہیں سمجھا، میں کچھ کہہ رہا ہوں. ایک ہے عمل، ایک ہے رد عمل. کا جب اللہ اکبر کہتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلمان سر جھکا کے کہتا ہے اللہ اکبر. اور جب آپ نے کہا نعرہ رسالت، مائک تک بھی آواز نہیں آئی بھائی. نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری، جاگے جاگے ہے نا. نعرہ حیدری کیا مطلب؟ اس نے کہا لا الہ، جب کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، آواز آئی اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور جب کہا نعرہ حیدری، سب چیخ کے بولے. میں نے کہا نہیں نہیں، آپ نے پڑھا ایکشن ری ایکشن، عمل رد عمل. اللہ اکبر کو دبایا نہیں گیا، نعرہ رسالت کو دبایا نہیں گیا. اصل میں جو نعرہ حیدری ہے نا، یا علی، یہ عمل کا رد عمل ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہے. چونکہ صدیوں دباتے رہے، آج نعرہ حیدری بآواز بلند بولا جاتا ہے. یا علی ولی اللہ کہاں سے لائے، اور یہ علم کہاں سے لائے، اور یہ تعزیہ کہاں سے لائے؟ بات بہت بڑھ جاتی ہے، مگر بات تھوڑی سی علی ولی اللہ پہ ہو جائے. آج یہی موضوع بحث چل رہا ہے نا کہ یہ علی ولی اللہ کہاں سے لائے. علی پیدا ہوئے کعبے میں. میں نے کہا مجھے نہ چھیڑا کرو. علی پیدا ہوئے کعبے میں، آئے رسول اسلام، علی نے پڑھ کے سلام کیا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ. نبی نے پلٹ کے جواب دیا وعلیکہ السلام علی ولی اللہ. اے مسلمانوں، سنی شیعہ حنفی مالکی آقا خانی قادیانی داؤدی احمدی محمدی صدیقی فاروقی عثمانی بغدادی، چیلنج ہے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو. یہ بتاؤ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. بھائی سلام کرنا سنت، جواب
علی نے کیا سلام، السلام علیکہ یا رسول اللہ، علی نے کیا سلام، نبی نے جواب دیا وعلیکہ السلام، علی ولی اللہ، تو محمد رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے، علی ولی اللہ کہنا محمد کی سنت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اچھا ایک بات اور ہے، میں رٹ کے تو پڑھتا نہیں، تو ماٹ صاحب کو تجربہ ہوگا نا، دیکھ لیتے ہیں کون بچہ رٹ کے آیا ہے اور کون سمجھ کے آیا ہے۔ اب مجھے یہ بھی نہیں رہا یاد رہتا میں نے کل کیا پڑھا ہے، اب یہ بھی ڈر لگتا ہے کوئی پرانی بات نہ پڑھ دوں، مگر گولڈ اور گولڈ کیا کہتے ہیں وہ، گولڈ گولڈ ہے، علی کا نام پرانا ہو ہی نہیں سکتا، آپ یقین کیجیے، ذکر اہل بیت کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ زنگ لوہے کو لگتا ہے سونے کو نہیں لگتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو آئے زمانہ اس دروازے پر اور سمجھے ولایت علی کو کہ آخر یہ علی کی ولایت ہے کیا؟ ہمیں تو اتہام لگا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے خاک بڑھا دیا؟ ارے میں نے کیا نبی سے بڑھا دیا؟ ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے کہ مولانا تمہارے لہجے کے صدقے کیا بھگو بھگو کہ تم تماچے مارتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے تماچے نہیں مارے جاتے، ہمارے تو جوتے مارتے بھگو کے، یا تو پوری بات بتائیے آپ۔ کہا نہیں آپ پوری بات کہہ دیتے ہیں اپنی، مگر مولانا دیکھو جو بات ہے وہ ہے کیا ہے، کہ آپ اللہ سے بڑھا دیتے ہو علی کو، نبی اللہ سے بڑھا دیتے ہو علی کو۔ میں نے کہا نہیں، کہ میں ثابت کروں گا۔ میں نے کہا کرو ثابت، کا کلمہ سنائیے۔ میں دلیل دیتا ہوں ہر بات میں دلیل دیتا ہوں تاکہ میرے بچے لوگوں کو دلیل دے سکیں۔ اب ہمارے پاس مدرسے نہیں ہیں، ہے تو مدرسے جانے کا شوق نہیں ہے۔ میں نے دونوں مشاہدے کیے ہیں، اگر انگلش پڑھانے والے سر آ جاتے ہیں نا، کون آئے ہیں کا سر دے بھی رہے ہیں، سر پھرے 3000 روپے مہینہ، سر آئے ہیں سر، A for ایپل، B for بک، یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اور اگر بیچارے مولوی صاحب آ گئے، کہ مولوی صاحب آئے ہیں ہاں، ارے پھر تو میں آیا ہوں، ارے تو تجھے تھوڑی پڑھانے آئے، بچوں کو پڑھانے آئے، میں ان سے کہہ دو کل آئیے، آئے آئے کل آئیے، کل آئیے کل، اور سمجھنا چاہ رہے زمانہ دین تو کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس، نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ صاحب بڑھا دیتے ہو بڑھا دیتے ہو۔ میں نے کہا بھائی کیا بڑھا دیا؟ کا کلمہ سنائیے، پہلے تو کلمہ سنائیے۔ میں نے کہا کلمہ سن لو بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کا اور سنائیے۔ میں نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فخر۔ بچے کو بلائیے، آ گیا بچہ، بیٹا ٹوفی دے رہا ہوں کلمہ سناؤ۔ کہا مولوی صاحب بچے کو بگڑ رکھا ہے، ٹوفی کے لالچ میں مسلمان بنا رہے ہو۔ من کے بڑے بڑے بوڑھے جنت کے لالچ میں بنے ہیں۔ ارے صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ بیٹا سنا کلمہ، اب وہ 2.5 سال کا بچہ کلمہ سنا رہا ہے، بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فخر۔ کا مولانا اللہ کا نام آیا تو ایک سینٹنس لا الہ الا اللہ،
اور جب سرکار ختم مرتبت کی رسالت کی بات آئی تو کہا محمد رسول اللہ، بس ایک سینٹینس. اور جب علی کی بات آئی، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فخر. سچ بتاؤ ڈاکٹر صاحب بڑھایا کہ نہیں؟ ڈاکٹر اور ماسٹر دونوں برابر میں بیٹھے ہیں. بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ کیوں مولانا؟ اور کلمے کی عربی میں تعریف یہ ہے کہ جو ایک معنی کے لیے استعمال ہو، بس. پانی کلمہ، ٹھنڈا پانی کلام. کیوں مولانا؟ یہی ہے نا. مائک کلمہ، میرا مائک کلام. جو ایک سے زیادہ کو چاہے وہ کلام. اور یہاں کتنوں کو چاہ رہے ہیں؟ ولایت بھی ہے، خلافت بھی ہے، بلا فضل بھی ہے. کا مولانا بحث یہ کہ لا الہ الا اللہ ایک سینٹینس، محمد رسول اللہ دوسرا. اور جب علی کا آیا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فخر، یہ بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ کسی سے بھی پوچھ لو بھائی بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا ہے. بڑھ گیا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے یقیناً بڑھا. تو بڑھایا اللہ سے علی کو کہ نہیں؟ بڑھایا رسول سے علی کو کہ نہیں؟ جی بڑھایا. دیکھیں میں آیا آپ کے یہاں چھجو پورا میں. بھائی کہاں جائیے گا؟ میں نے کہا صاحب مجھے جانا ہے بجنور. یا جب یہ واقعہ اصل میں وہاں کا ہے جب میں جا رہا تھا لندن. کہاں جائیے گا؟ میں نے کہا انگلینڈ. یو کے. اچھا، اور یو کے میں کہاں جائیے گا؟ میں نے کہا لندن. اور لندن میں کہاں جائیے گا؟ بھائی غور کریں آپ. آ گئے ہم ہیتھرو ایئرپورٹ پر جو لندن کا ایئرپورٹ ہے. کہاں جائیے گا؟ میں نے کہا میں برٹش یو کے. کا مبارک ہو، آ گئے یو کے. اب کہاں جائیے گا؟ میں نے کہا لندن. کا آ گئے لندن. اب کہاں جائیے گا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. ارے جلدی بتائیے کہاں جائیے گا؟ یہ اتنی بڑی ہے ڈیچی، یہ ماشاءاللہ لمبی ٹوپی. کہاں جائیے گا مولانا؟ بھائی دو چیزیں ساتھ ہونی چاہیے، یا تو ایڈریس پاس ہو یا کوئی راہبر ساتھ ہو. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، بات نہیں پہنچی. میں چھجو پورے آ رہا تھا، پرچہ بھی ساتھ تھا اور شاداب بھی ساتھ تھے. اب انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک الگ بات ہو گئی. میں نے کہا یہ کوئی تو بات نہ ہوئی، میں تو رسول تو ہونی. آئے آئے غور کی جگہ ہے. تو دو چیزیں ساتھ. بھائی مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا؟ جنت جنت جنت. یہی چاہیے نا. رسول اسلام نے کہا کیا چاہیے؟ کہ جنت. سرکار نے کہا لاؤ قلم دعوت، ایڈریس لکھ دوں. چونکہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، یا تو ایڈریس پاس ہو یا کوئی راہبر ساتھ ہو. الحمدللہ ہمارے پاس ایڈریس بھی ہے، پردہ غیب میں راہبر بھی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی، میں تو بھول گیا. مگر مجھے معلوم ہے، دیکھیں مہمان جب آتا ہے نا، اگر وہ مسکراتا وہ اتارتا رہے تو سمجھو مہمان کھا رہا ہے. اور جب وہ کہنا بس بس بس، اور جب وہ کہنا نہیں 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 تو بالکل نہ بڑھا آگے. تو اگر سر ہلانے لگو گے تو میں اتار آؤں گا. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. تو عزیزو دو چیزیں، ایڈریس پاس اور راہبر صاحب. آپ مجھے بتائیے آگے ایئرپورٹ پہ کہاں جائیے گا؟ کہاں جائیے گا؟ اتنا بڑا برٹش ہے، کہاں جائیے گا؟
کہاں در بدر پھریں گے آپ؟ اب پتا چلا لوگ بستر سنبھالے ہوئے، لونگے ٹاگے ہوئے کیوں در بدر پھرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایڈریس پاس نہیں ہے۔ حیدر کے در کو چھوڑ کے تو لوگ در بدر امریکی خداؤں کے قدم چوم رہے ہیں، ان کو نصیب ہو نہ سکی قبر آج تک۔ مگر بات میں ہی لا رہا ہوں، کہاں جائیے گا؟ کہاں جائیے گا؟ میں نے کہا صاحب برٹش یوکے لندن کا، لندن تو آ گئے، آپ کہاں جاؤ گے؟ مانچسٹر جاؤ گے، لیسٹر جاؤ گے، برمنگم جاؤ گے، سینکڑوں شہر جاؤ گے، کہاں؟ ارے دکھاؤ ایڈریس، لائیے کوئی کارڈ جو آپ کے پاس ہو۔ کیا مطلب یہ ہے؟ اور میں نے ایک کارڈ نکالا، میں نے کہا یہ میرے دوست کا کارڈ ہے، آ جاؤں چھجے پورے، آ جاؤں پردھان آفاق، یہاں مجھے جانا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی شاداب، پڑوسیوں کا بھی نام لوں؟ اتنی ضرورت نہیں ہے۔ چھجو پورا سادات، ڈسٹرکٹ بجنور، یو پی، انڈیا۔ ہائے ہائے، یہ موبائل نمبر، یہ ای میل نمبر، یہ گلی نمبر، یہ مکان نمبر۔ کہاں جائیے گا؟ میں نے کہا انڈیا۔ انڈیا میں کہاں جائیے گا؟ میں نے کہا یو پی۔ یو پی میں کہاں جائیے گا؟ میں نے کہا بجنور۔ بجنور میں کہاں جائیے گا؟ ہائے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، ہمارا بجنور مراد آباد سے لے کر ادھر تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، ادھر سے لے کر ادھر تک۔ جائیں گے کہاں؟ سینکڑوں گاؤں ہیں مولانا۔ میں نے فوراً کارڈ نکالا، ان کے یہاں جانا ہے، پردھان جی کے یہاں، ان کا بھائی یہ ہیں، چھجو پورا سادات ہے، یہ موبائل نمبر ہے، یہ لینڈ لائن نمبر ہے، یہ ای میل نمبر ہے، چھجو پورا سادات ہے، ڈسٹرکٹ بجنور ہے۔ اب اگر کوئی بے وقوف یہ کہنے لگے کہ جب اتنے بڑے ملک کا نام آیا تو انڈیا، آئے ہائے، بڑی باریکی سے بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، جب اور اتنے بڑے ملک کا نام آیا تو انڈیا، اتنے بڑے اسٹیٹ کا نام آیا تو یو پی، اتنے بڑے شہر کا نام آیا تو بجنور، اور جب ایک آدمی کا نام آیا سید آفاق حسین پردھان جی، یہ ریڈ لائٹ نمبر ہے، یہ ای میل نمبر ہے، یہ موبائل نمبر ہے، یہ ان کے بھائی ہیں۔ اب اگر کوئی بے وقوف یہ کہنے لگے ایک چھوٹے سے آدمی کو انڈیا سے بڑھا دیا، یو پی سے بڑھا دیا، ایک آدمی کو اتنوں سے بڑھا دیا، نہیں بڑھایا نہیں ہے، بڑھایا نہیں ہے میں نے، بلکہ یہ فلی ایڈریس۔ اگر یہ آدمی نہیں ملا تو یو پی آنا بھی بیکار، انڈیا آنا بھی بیکار۔ بھائی کہاں جاؤں گا؟ کہاں جاؤں گا؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ملے، نہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ چھجو پورا سادات کہاں ہے، گولی سادات کہاں ہے، رسول پور کہاں ہے، سنگا کہاں ہے، تلاش کرتے کرتے سینگ نکل آئیں گے، مگر پتہ نہیں چلے گا کہ جانا کیا ہے۔ بھائی پتہ نہیں چلے گا کہ جانا کیا ہے۔ سنو، کہاں دیکھ رہے ہیں سالم؟ ادھر دیکھ ظالم، صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ میں ظالم کو تیار کر رہا ہوں ماشاءاللہ کہ کیسے مجلس پڑھی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں آنا بھی بیکار، یہاں آنا بھی بیکار۔ کیوں؟ اگر مجھے یہ ایک آدمی مل گیا، یہ کہے گا مولانا تمہیں یہاں اشرا پڑھنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں کھانا کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ ہمارا امام باڑا ہے، یہ ٹائمنگ ہے، یہ عرفان ازا ہے، یہ بہار ازا ہے، یہ ہمارا مائک ہے، یہ ہماری انجمن ہے، یہ ہمارا سادات، یہ ہمارا چھجو پورا سادات ہے، یہ ہمارا بجنور ہے، یہ ہمارا چاندپور ہے، یہ مجھے سب دکھا دے گا۔ لیکن اگر یہ نہ ملا، انڈیا آنا بھی بیکار، یو پی آنا بھی بیکار، بجنور آنا بھی بیکار، تو یہ
علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فخر۔ عزیزو یہ بڑھایا نہیں ہے، یہ اسلام کا فل نیڈ ایڈریس ہے۔ یہ بڑھایا نہیں ہے شاداب، یہ فلی ایڈریس ہے۔ اگر یہ آدمی مجھے مل گیا، یہ مجھے انڈیا بھی گھمائے گا، یو پی بھی گھمائے گا۔ اسی طرح علی ولی اللہ وصی رسول اللہ یہ اسلام کا فلی ایڈریس ہے۔ اگر اس کا دامن مل گیا، یہ لا الہ الا اللہ سے بھی ملا دے گا۔ محمد رسول اللہ۔ اب اگر کوئی سرفرا تم سے سوال کرے کہ بڑھا دیتے ہو تو اس سے بڑی دلیل ہے کوئی؟ اور سب سمجھ رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی۔ کیوں چچا؟ سب سمجھ رہے ہیں، بزرگ بھی ماشاءاللہ، اور انہیں تو پہلے ہی سے پتا ہے، پہلے ہی سے پتا ہے، اور انشاءاللہ ہل ہل کے جواب دے رہے ہیں، داد دے رہے ہیں۔ تو میں نے اس دن خاک شفا کی بھی دلیل دی تھی، اور ہر مجلس میں میری یہی کوشش رہے گی، مگر ہاتھ دھون کے دھو کے نہیں، ہاتھ سان کے پڑھیں علی ولی اللہ کے پیچھے۔ اگر دھو کے آتے تو شکایت کیا تھی؟ سلوا پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہ صاحب یہ کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لائے، ایک ایک چیز بتا سکتا ہوں، کہاں سے لائے، کہاں سے لائے، کہاں سے لائے، ہر چیز کا ہمارے پاس ثبوت ہے۔ ابھی کیا چلایا تھا وہ ہماری گورنمنٹ نے؟ این آر سی چلایا تھا کہ نہیں چلایا تھا؟ اب جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، چاہے 1 بیگھے ہے یا اس سے بھی کم ہے، ان کا بھی نام ہے، والد کا بھی نام ہے، دادا کا بھی نام ہے، پردادا کا بھی نام ہے، نام چلا رہا ہے، تو بے فکر ہیں۔ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے۔ آؤ، ہمارے پاس یقین نہیں آتا، تحصیل میں چلو، نکلواؤ 100 سالہ، میرے دادا کا یہ نام، میرے پردادا کا یہ نام۔ گھبراہٹ نہیں ہے، گھبراہٹ ان کا ہے جن کا نام نہیں ہے، سب جگہ کام ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کام سب جگہ ہے، نام کہیں نہیں ہے، تو وہ نہیں گھبراتے۔ جن کے پاس رجسٹرڈ ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرا مکان ہے نا، یہ میرے دادا نے میرے باپ کو دیا، ان کے باپ نے ان کے باپ کو، ان کے باپ نے ان کو باپ کو، کہیں نہ کہیں لکھا ہے، چاہے 2 گز ہے، اگر ہے نام ہے تو گھبراہٹ نہیں ہے۔ این آر سی کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، تو کیوں پرواہ نہ ہوئی؟ کیوں پرواہ نہ ہوئی؟ اس لیے پرواہ نہ ہوئی کہ نام ہے، ثبوت ہے۔ اے مسلمانوں، اگر رسول نے محشر میں یہی قانون نافذ کر دیا، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہی قانون اللہ نے نافذ کر دیا کہ جنت کہہ رہے ہو، لاؤ بتاؤ کہاں ہے، فدق کہہ رہے ہو، لاؤ بتاؤ کہاں ہے۔ ایک ایک چیز جب محشر میں آئے گا نا معاملہ، لوگ آئیں گے، یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا، اور اللہ نے کہا جبرائیل ذرا این آر سی والا لاگو کر، رجسٹر تو دکھاؤ۔ اب کہیں کچھ نہیں ملے گا، علی آگے بڑھے گا، سویا تو انما، میں کچھ کہہ رہا ہوں، علی آگے بڑھے گا، اہل بیت آگے بڑھیں گے۔ ارے ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارا کام بھی ہے، ہمارے نام بھی ہے۔ ہم نے اگر چادر تطہیر میں آئے، آیت موجود ہے، ہم مباہلے میں گئے، آیت موجود ہے، ہم نے روٹیاں دے دی، آیت موجود ہے، ہم نے روٹی دے دی، آیت موجود ہے۔
تو یہ عزیزو ان کا دامن تھامیے جن کا مضبوط کام ہے، ان کے ساتھ نہ آئیے جو خود ہی ناکام ہیں. بس رکھ دیجیے، ضرورت نہیں ہے. ادھر آئیے آئیے. آج ہم جب پڑھتے ہیں تو کہاں سے لائے کہاں سے لائے کہاں سے لائے؟ ہم بتائیں گے علی اللہ ہم کہاں سے لائیں، مگر اگر تم سے پوچھ لیا تم کہاں سے لائے تو بتا نہیں سکتے زمانے والوں کہاں سے لائے، یہ کہاں سے لائے یہ کہاں سے لائے. ایک ایکشن اگر میں نے پوچھ لیا. کل ہاتھ کی بات ہو رہی تھی تو یہ بھی مجھ سے کہا، کہنے لگے مولانا بھائی جب نماز کا حکم آ گیا تو رسول اللہ نے، چونکہ لوگوں کو بتوں کی بڑی محبت تھی، اور یہ ہوتا بھی ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا، تعلقات ختم ہونے کے بعد بھی دل یہ چاہتا ہے کہ یار ان دنوں بات ہو جائے. تو بتوں کی محبت تھی. جب نماز پڑھتے تھے تو بت آستین میں رکھ لیتے تھے. لوگوں نے شکایت کی، رسول اللہ یہ لوگ بتوں کو آستین میں رکھتے ہیں. تو رسول نے حکم دیا کہ سب اب ہاتھ کھول کے نماز ہوگی. تو یہ وہی سلسلہ ہے جو بتوں کو رکھا کرتے تھے وہی ہاتھ کھول رہے ہیں. میں نے کہا ملا جی ارے کم سے کم ہمارے گر تو گئے، تمہارے تو رکھے ہی ہیں. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. تو یہ عزیزو سلسلہ آئے زمانہ ادھر اور دیکھے ہر ایک سوال کہ یہ کہاں سے لائے اور یہ کہاں سے لائے اور یہ کہاں سے لائے. قسم خدا کی ہم علی کا چہرہ پیش کرتے رہیں گے، جواب ملتا رہے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں مولا مشکل کشا، ہر مشکل کو آسان کر دے میرا مولا مشکل کشا. پتہ نہیں میں نے یہاں پڑھا ہے یا کہیں اور پڑھا ہے. تم میرے ساری مجلسوں میں رہے ہو، تم رہے ہو سالم. ذوالجناح کا واقعہ وہ اذان دینی کان میں کہاں پڑھا؟ یہاں تو نہیں پڑھا؟ پڑھ دوں؟ صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد. دیکھیں چمن پراش کھاتے تو حافظہ اچھا ہوتا ہے، اور جو میں کھا رہا ہوں اس سے حافظہ اچھا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے بر محمد آل محمد. یہ علی ولی اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آج جب ہم 1400 سال کے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں سمجھیے تو کیسے سمجھیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا اگر علی کو مانیں گے تو پھر سورج کا پلٹانا بھی ماننا پڑے گا. علی کو مانیں گے تو پھر کعبے کی دیوار میں در بھی ماننا پڑے گا. علی کو مانیں گے تو ذوالفقار کا آنا بھی ماننا پڑے گا. علی کو مانیں گے تو جبرائیل جن کے گھر پہ جھاڑو دیتے تھے یہ بھی ماننا پڑے گا. علی کو مانیں گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ فاطمہ نے جب تک اجازت نہ دی ملک الموت نہیں آیا. اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ میں نے کہا تم مانتا جا، دلیل ملتی جائے گی. یہی تو علی کا معجزہ ہے. عزیزوں لوگ کہتے ہیں کیسے مانیں؟ میں بار بار باہر کی بات کر رہا ہوں. تیار ہو رہا ہے ذوالجناح. وہاں کا ماحول ہر سال کراچی سے منگایا جاتا تھا لیکن اس سال نہ آ سکا. جرمنی میں میرے دوست کے ہاں اس نے اپنے پڑوسی کا لے لیا، اپنے پڑوسی کا گھوڑا لے لیا. ظاہر ذوالجناح تو تھا نہیں. اب اس کے بعد میں اس کو نہلایا دھولایا غسل دیا. ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں بھی وہاں بھی. مگر وہ انگریز کا گھوڑا تھا، وہ انگریزی جھاڑنے لگا. اس نے کہیں کو اتنا ہنگامہ دیکھا ہے، کہیں کو اتنا ہنگامہ دیکھا ہے. میں نے تو ایک مولوی صاحب کی مشکل تمام کرنا چاہی تھی. وہاں اگر کسی کا گھوڑا نہیں، کسی کا کتا کسی کو دانت مار دے تو ایک دانت پہ 7000 یورو ہیں، اور 1 یورو 80 روپے کا. 7 × 8 = 56، 5,60,000.
جو میرے ساتھ مولوی صاحب تھے نا، میں نے کہا مولوی صاحب میں دھکا دے دوں تمہارا گھر بن جائے گا۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد۔ اگر 2 نے بھی مار دیا 2 دانت بس، ہاں لاکھ ہو جاتے، 11,20,000۔ ارے تو بات آ گئی تھی۔ وہ دوڑا ہوا میرے پاس آیا، میزبان جس کی یہاں مجلس تھی، اس نے کہا مولانا بھائی جلدی آؤ۔ کیوں؟ کہا مولانا ہم نے گھوڑے کو غسل دے دیا، لباس بھی پہنا دیا، زیارت تیار ہو گئی، مگر مولانا وہ تو حرکتیں کر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، اسے ہیجیٹیشن ہو رہا ہے، چونکہ انہوں نے یہ ماحول نہیں دیکھا تھا، اس نے یہ ماحول نہیں دیکھا تھا، تو میں کیا کروں؟ کہ مولانا دعا پڑھ دوں۔ ہائے ہائے، ہمارے یہاں بھی دعا پڑھ جاتی کہ نہیں پڑھ جاتی؟ آؤ آئیے مولانا دعا پڑھ دیجئے میرے ساتھ۔ ایک میرے بہت پیارے دوست ہیں، ماشاءاللہ میری داڑھی تو بہت چھوٹی سی ہے، پاسن میں آ جائے گی، ان کی یہاں تک تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ عبد الرحمن بھائی بھائی تم پڑھ دو دعا، اس لیے کہ بہترین جب یہ میرے ساتھ آتے تھے نا تو ان کے رخسار پچ کے ہوتے تھے، اور 16 محرم کو ایسے ہوتے تھے، میرے ساتھ ساتھ تھے، یہاں میرے ساتھ، وہاں میرے ساتھ، وہاں میرے ساتھ، ماشاءاللہ کہیں فروٹ کہیں ڈرائی فروٹ، میرے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ میں نے کہا جاؤ تم پڑھ لو دعا۔ اب یہ بیچارے عذرائے دوستی چلے گئے دعا پڑھنے کے لیے، میں نے اخلاقاً کہا تھا۔ اب جب یہ دعا پڑھ کے آئے تو ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا مولوی صاحب یہ بھی تو لینگویج ہے، ارے تم نے انہیں بھیج دیا، میں نے تم سے کہا تھا۔ ہائے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، تم نے انہیں بھیج دیا، میں نے تم سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ تم دعا پڑھو، تم چلو۔ جب اس نے یہ کہا میں نے کہا چلیے میں چلتا ہوں، آپ بیٹھیے بھائی جان۔ وہ بیٹھ گئے، اور جب میں وہاں گیا میں نے دعا پڑھی، میں نے تو ایک واسطہ دیا اور چلا آیا۔ 1.5 گھنٹے تک ماتم ہوتا رہا، اور وہ ذوالجناح بیچ میں کھڑا، وہ تو مطمئن کھڑا ہے، یہ پریشان ہو گئے۔ ہائے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، وہ مطمئن کھڑا ہے مولانا، یہ پریشان ہو گئے۔ کہنے لگا مولانا، میں نے کہا جی، کہ تم نے کیا پڑھا اس گھوڑے کے کان میں؟ میں نے کہا تم بتاؤ تم نے کیا پڑھا؟ کہنے لگا نہیں مولانا بتائیے۔ ارے میں نے کہا تم بتاؤ نا، پہلے تم نے پڑھا ہے، تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے تو کلمہ شریف پڑھا ہے۔ ہائے ہائے، جاگو گے انشاءاللہ، میں نے تو کلمہ شریف پڑھا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا کلمہ شریف پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا کلمے کی قسم میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ہائے ہائے، جاگو، 2 دن اور باقی رہ گئے جنہیں کب آنا ہوگا۔ کلمے کی قسم۔ وہ سلیم بھائی سو رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں نیلی شرٹ میں، اب بھی سو رہے ہیں، اٹھاؤ، صلوات پڑھیے پر محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ جس کا نام جانتا ہوں اس کی تو خیر نہیں ہے، سمجھے؟ کہ کلمے کی قسم میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ارے کیا کلمہ پڑھا ہے؟ کہ مولوی صاحب میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا کلمے کی قسم میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، مگر میں نے ایک جملے کا اضافہ کر دیا۔ بولے کیا؟ میں نے کہا میں نے کہہ دیا علی ولی اللہ۔ جاگو، علی ولی اللہ کا اچھا، اور اتنا اثر، اتنا سائلنٹ، اتنا سنجیدہ، اتنا اثر، اتنا پرسکون، اتنا سنجیدہ۔ میں نے کہا قبلہ و کعبہ، ہم 1400 سال سے یہی تو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ حیوان کی سمجھ میں آ گیا، مسلمان کی سمجھ میں آ گیا۔ حیدر 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 حیدر
سمجھو سمجھو اس سے پہلے کہ خدا تمہیں سمجھے. سمجھا رہے ہیں ہم، بلا رہے ہیں ہم، بلا کے بھی کھلا رہے ہیں ہم. اب تو آ جائیے. جا رہے ہیں حیدر کے در سے بدل بدل کے. حیدر کے در کو چھوڑ کے کچھ لوگ در بدر آئے اس دروازے پر. آنے کے بعد سر جھکائیں. آج میں چاہ رہا تھا کہ 8 امام کی فضائل پڑھوں، مگر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. پھر بھی ایک گوشہ تو پڑھتا جاؤں اپنے مولا کی خدمت میں. میرا ایک ہندو دوست ہے، بہت بڑا آچاریہ ہے، 8ویں امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. کہتا ہے کہ مولانا میں امام کی زیارت کو جا رہا ہوں، مجھے کوئی دعا بتائیے، کوئی زیارت بتائیے. میں نے کہا ہاں زیارت ہے میرے امام کی چھوٹی سی، جاؤ اور پڑھنا روزے پر. وہی دعا بتا دی، السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا غریب الغربا. وہ زیارت کو گیا اور جب واپس پلٹا ایئرپورٹ سے آنے کے بعد پہلی کال مجھے کی. کہنے لگے مولانا بہت جھوٹے ہو تم. سنو اپنے جد کے فضائل، بہت جھوٹے ہو تم. میں نے کہا بھائی کیوں، میں نے کیا جھوٹ بول دیا تم سے؟ کہا مولانا میں نے کہا تھا مجھے کوئی زیارت دے دو. آپ نے کہا السلام علیکم یا غریب الغربا. شاید تم گئے نہیں ہو امام رضا کی زیارت کو. اتنا بڑا دربار میں کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا. پورے پورے گنبد سونے کے ہیں، پورے پورے دروازے سونے کے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں غریب غریب غریب. السلام علیکم یا غریب الغربا. بہت جھوٹے ہیں آپ. میں نے کہا آپ اس میں عربی کے معنی بولے، عربی جانا تم. میں تو یہ جانتا ہوں ہمارے سماج میں غریب کسے کہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں غریب. اب دعا یہ کرو منبر سے مصائب میں کہ میں مولا علی کی زیارت کو جاؤں، سارے کام چھوڑ دوں گا، سیاست چھوڑ دوں گا، مگر میں سب سے پہلے علی کی زیارت کو جاؤں گا. شوق زیارت بڑھ گیا. میں نے کہا پنڈت جی کیوں کیوں کیوں؟ کہا اس لیے ایک میرے دل میں جذبہ آ رہا ہے، ارے جن کا غریب ایسا ہے ان کا امیر کیسا ہوگا. سلوا پڑھیں بر محمد وال محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے آپ نے مجلس سنی. سب جگہ یہ ماحول نہیں ہوتا. شہزادی خصوصاً دعائیں دیتی ہوں گی آپ کو. آج اسی غریب کا تابوت ہے جسے آپ ہر زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا. اسی امام غریب کا تابوت برآمد ہونا ہے. عزیزو بس مجھے ربط مصائب دے کر مجلس تمام کرنا ہے، وقت بہت ہو گیا. بہن اور بھائی کی محبت زمانے میں بہت مشہور ہے. بہن اور بھائی کی محبت زمانے میں بہت مشہور ہے. اگر بھائی سفر پہ جاتا ہے، ماں قرآن لا رہی ہے تو بہن امام ضامن لے کے آ جاتی ہے. میرا بھیا خیریت سے آئے. اور جن کے بھائی پردیس میں ہیں ان
کے دوستوں سے بھی خیریت معلوم کرتی رہتی ہیں. کوئی بھائی کا فون آیا ہے؟ اگر میرے بھائی کا فون آئے تو مجھے ضرور بتا دینا. عجیب اللہ نے ایک رشتہ پیدا کیا ہے، بہن اور بھائی کا رشتہ. بہن اور بھائی کا رشتہ. بس ایک بہن کا رشتہ بتا کر کے امام رضا کی بہن کے بارے میں 2 جملے کہہ کر کے مصائب میں تمام کر رہا ہوں. اہل بیت کے جیسے گھرانے کی بہنیں نہیں ملتی. ایک بہن ہے کہ جب بھائی جانے لگا تو قبر رسول پر لے آئی، اور تاریخ کہتی کہ سغرا نے جناب علی اکبر کا ہاتھ قبر پہ رکھا اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہا علی اکبر ایک بہن سے وعدہ کر لے، علی اکبر مجھے لینے آئے گا میرے جان. علی اکبر تیری شادی کی خواہشیں میرے دل میں ہیں میرے علی اکبر، مجھے بھلا نہ دینا. تاریخ میں عجیب عجیب بہنیں ہیں. اللہ اللہ. میں ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھوں. یہ سغرا انتظار کرتی رہی، کب علی اکبر آئے گا، کب علی اکبر آئے گا، کب علی اکبر آئے گا. اور ادھر شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے فضہ ذرا ماجائے کو بلا کر کے لا. جناب امام حسین خیمے کے دروازے پر آئے. ایک مرتبہ کہا بہن زینب، ارے کیا پیغام ہے بہن زینب؟ کہا بھیا آج میری یہ خواہش ہے، آج میرا علی اکبر آخری اذان دے دے، اس کے بعد اذان دینا نصیب نہ ہوگی. جناب علی اکبر کو امام حسین نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میرے لال علی اکبر گلدستہ اذان پر پہنچو اور اذان کہو. تمہاری پھوپھی کی یہ خواہش ہے، تمہاری پھوپھی کی یہ تمنا ہے کہ علی اکبر کی آخری اذان سن لوں. علی اکبر نے معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ بابا ایک خواہش میری بھی ہے بابا، بابا میں اذان کہوں گا خیمے میں تمہاری بہن سنے، مدینے میں میری بہن. خدا سلامت رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی اکبر نے اللہ اکبر کہا. تاریخ کہتی ادھر مدینے میں جناب سغرا وضو کر رہی تھی. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کے پاس آئیں، دادی مبارک ہو، بابا کا قافلہ آ گیا. وہ اکبر نانا کے بازار بازار کہہ رہا ہے. مگر نہ جانے کیا گزر گئی ہوگی سغرا پر کہ جب صبح نمودار ہو گئی اور علی اکبر نہ آ سکا، حسین نہ آ سکے. ایک بہن سے وعدہ کیا، بس ایک بہن کا وعدہ پڑھ کے بات پوری کر رہا ہوں. بس تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی اور حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے پہنچے، آواز دے رہے تھے میرے لال مجھے دکھائی نہیں دیتا. اے ظالمو بتا دو میرا اکبر کہاں ہے؟ آئے میرا چاند گہن میں آ گیا، میری قبر ٹوٹ گیا، بینائی جاتی رہی. حسین زخمی علی اکبر کے قریب پہنچے اور ایک مرتبہ جانے کے بعد کہا میرے لال لے تیرا بابا آ گیا. اے علی اکبر تیرا بابا آ گیا. اے میرے لال علی اکبر. تو تاریخ کہتے ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا میرے سینے میں برچھی لگی ہے بابا. ارے برچھی کا نام سنا. ایک مرتبہ حسین لرز گئے اور کہنے لگے میرے لال علی اکبر میرا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اپنے سینے تک پہنچا دے. لو عزیزو کپ کپاتا ہوا ہاتھ حسین کا علی اکبر کے سینے پہ پہنچا. کیا دیکھا کہ سینے میں برچھی لگی ہے. ایک مرتبہ یا علی کہا، ایک خون کا فوارہ چلا. علی اکبر نے آخری ہچ کیا لے
ٹھہرو میرے لال علی اکبر، ٹھہرو میرے لال علی اکبر۔ علی اکبر کوئی تمنا ہے؟ نہیں بابا۔ کوئی خواہش ہے؟ نہیں بابا۔ بتاؤ میرے لال علی اکبر۔ کہا بابا ایک تمنا ہے بابا۔ بتاؤ علی اکبر کیا بات ہے؟ کہا بابا جب مدینے سے چلا تھا سغرا مجھے نانا کے روزے پہ لے آئی تھی، اے بابا ایک ہاتھ میرے سر پر رکھا، ایک ہاتھ نبی کے قبر پر رکھا، بابا مجھ سے وعدہ کیا تھا اے بابا میری بہن انتظار کر رہی ہوگی، بابا آخری بار سغرا سے ملا دو، اے بابا آخری بار سغرا کو دکھا دو۔ بس تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، مدینے کی زمین بلند ہو گئی۔ میرے لال اے بتا میرے لال علی اکبر کیا دیکھا؟ کہ بابا نانا کے مزار پر سغرا نہیں ہے، اے میرے لال ماں کی لحد پر دیکھ کہ بابا سغرا نہیں ہے، بھیا کے مزار پر دیکھ بابا سغرا نہیں ہے، میرے لال اپنے گھر میں دیکھ بابا سغرا نہیں ہے۔ ایک جملہ کا بابا شاید میری بہن مر گئی، ہائے میرے سغرا، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، بہنوں تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ بابا شاید میری بہن مر گئی ہے۔ حسین نے کہا ٹھہر میرے لال علی اکبر، سب جگہ دیکھ لیا میرے لال، اب بس وہ جگہ باقی ہے کہ جہاں میں نے علی اصغر کو سغرا کی گود سے لیا تھا، بس اب جو ایک مرتبہ علی اکبر نے ہچکی لی، اے بابا سغرا بھائی بیٹھی ہے، میرے نقش قدم کو دیکھ رہی ہے، آجا میرے جان، آجا میرے شیر۔ یہ ہیں آل محمد کی گھرانے کی بہنیں، لو عزیزو چند جملے، یہ ہیں بہنیں۔ ایک بہن وہ ہے جب جوان امام رضا ارے پردیس میں آ گئے اور بہن سے ملاقات نہ ہو سکی، بہن نے گھر چھوڑ دیا بھائی کی تلاش میں، اللہ اللہ بھائی کی تلاش میں جناب معصومہ قوم آ گئی، مگر تاریخ کہتی تھی بھائی سے نہ مل سکے، بھائی پردیس میں غربت کے عالم میں مر گیا، بہن پردیس میں بھائی سے ملنے کا انتظار کرتی رہی، مگر تاریخ کہتی ہے اے میرے امام رضا آپ کو ظالم نے زہر دے دیا اور 3 دن تک میرا مولا تڑپتا رہا، آخر میں امام تقی آئے، آنے کے بعد باعجاز آئے، اے میرے مولا تمہیں غسل بھی دے دیا کفن بھی دے دیا، اے میرے مولا آپ کو قبر بھی مل گئی، مگر بہن یہی کرتی رہی ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھیا، لاشا نہیں دیکھا زہر میں تڑپتے نہیں دیکھا، لیکن ہائے زینب حسین کا لاشا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، پہلو میں سکینہ، سر پہ قرآن لیے